آپ نے دیکھا سورہ نحل میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور نظریات کی اصلاح کی بھی دعوت دی کہ شرک مت کرو، اور عمل کی اصلاح کی بھی دعوت دی کہ برائی بھی مت کرو، کیونکہ دو طرح سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ایک، آپ نعمتوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں، جس کی عبادت کرنی چاہیے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں، حالانکہ نعمتیں صرف اللہ نے دی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ توحید پرست ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ عملاً اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ دونوں ناشکریوں کا اس صورت میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے، اور خاص طور پر عرب میں چونکہ شرک بہت تھا تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، کیونکہ جب آپ توحید کے عقیدے کو مان لیتے ہو تو عربوں کے لیے پھر عملی طور پر ان کو ایک پریکٹسنگ مسلم بنانا یہ آسان تھا۔ وہ ہماری طرح منافق نہیں تھے کہ توحید کو مان بھی رہے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ دے رہا ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، لیکن عمل میں پھر ہم زیرو ہیں۔ تو وہ اس لیے قرآن نے ان کے عقیدے کی اصلاح کو فوکس کیا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ مان لیں گے نا کہ اللہ ہی قابل تعریف ہے اور حلال و حرام کا اختیار اللہ ہی کو ہے، تو پھر یہ اللہ کو فالو کریں گے، جیسے کہ صحابہ نے کیا۔ جب مان لیا جو توحید پرست تھے وہ پھر عمل میں بھی ان کے توحید جھلکتی تھی۔ تو اب اسی مضمون کو آخر میں سمیٹا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی سن لیا، تم نے بستیوں کے واقعات بھی سن لیے۔ انسان کی نیچر ہے وہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہے۔ جب کوئی کسی بھی بات سے نہ سمجھ رہا ہو نا تو اس کو باپ دادا کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مشرکین اکثر کہا کرتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتا ہوا پایا ہے تو ہم اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کریں گے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے بھی باطل مذہب ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ اپنے باپ دادا کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر مشرکین مکہ یہاں تک جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو نا تو معاذ اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی شرک کی نسبت کر دیا کرتے تھے۔ بھئی ہمارے باپ دادا شرک کر رہے ہیں تو ابراہیم تو ہمارے اصل جد امجد ہیں، وہ بھی کرتے ہوں گے۔ تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ تمہیں دلائل کی دنیا میں اگر توحید سمجھ میں نہیں آتی تو تم تو زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو کم از کم ابراہیم کی تو مان لو تم۔ تو اس بات کو قرآن نے اس رکوع میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نہیں تھے جو تم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اور مکمل اللہ کے فرما بردار تھے، وہ تو شرک سے ہٹ کے توحید کے راستے پہ چلتے تھے۔ تو تمہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا پڑے گا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو فالو کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے۔ بار بار کہتے تھے نا یہ سابی ہو گیا ہے، معاذ اللہ، سابی کا مطلب نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی ابراہیم کے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ دعوت کے کام میں لگے رہیں، اور جو مصیبتیں آپ پر آئیں ان میں آپ صبر کریں۔ اور پھر اللہ نے نبی سے وعدہ کیا کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو آپ اگر نیک عمل میں رہیں گے اور صبر سے کام لیتے رہیں گے تو فتح آپ ہی کے مقدر میں ہوگی۔ تو آپ نے جو اتنے دلائل دیے نا سورہ نحل میں، جو اللہ کے بتائے ہوئے دلائل ان تک پہنچائی، پھر بھی نہ مانے تو رزلٹ آپ ہی کے حق میں نکلے گا۔ اس پر اس صورت کو ختم کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امتن، ایک مقتدا تھے، رہبر تھے، جن کو ایک بڑی دنیا نے فالو کیا ہے، جن کو مشرکین بھی فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ ایسے نہیں تھے جیسے مشرکین ہیں، بلکہ وہ قانتا للہ، وہ اللہ کے مکمل فرما بردار تھے، حنیفاً، اور تمام باطل چیزوں سے، جن میں سب سے بڑا باطل تو شرک ہے، اس شرک سے ہٹے ہوئے تھے، اللہ کی طرف مائل تھے۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر اللہ نے اس مضمون کو دوبارہ تکرار کر کے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے، حالانکہ یہ بات قانتا للہ حنیفاً میں آ گئی، لیکن اللہ مشرکین کو الگ سے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ نے آپ کو منتخب کیا تھا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف اللہ نے چلایا تھا، تو تم ابراہیم کے دین کو فالو کرو۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دی، بت پرستی سے پاک۔ جو آدمی شریعت کو فالو کرتا ہے اس کی زندگی شراب سے پاک ہوتی ہے، زنا جیسی گندگی سے پاک ہوتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے پاک ہوتی ہے، سود سے پاک ہوتی ہے، جوئے سے پاک ہوتی ہے، طہارت والی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ
تم اپنی زندگیوں کو دیکھو اور ابراہیم کی زندگی کو دیکھو. ہم نے ابراہیم کو پاکیزہ زندگی دی، اچھی زندگی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں بھی کامل درجے کے نیک لوگوں میں ہوں گے.